بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اونٹ کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تجامہ کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بنو تجامہ، خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا، جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دے دیجیے۔ پھر یمن کے چند لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا، خوشخبری قبول کر لو اے یمن والو۔ بنو تجامہ والوں نے تو نہیں قبول کی۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہم نے قبول کی۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی، اے ابن حسیان، تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے، یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں وعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیلات کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، ابو سلمہ، کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لیا تو قیامت کے دن اسے ساتوں زمین تک دھنسایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم سے محمد بن سرجان نے بیان کیا، ان سے ابو بکرہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا
جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پے ذی القعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المظر جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ عروی بنت ابی اوس سے ان کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوا، جس کے متعلق عروی کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی۔ یہ مقدمہ مروان خلیفہ کے جہاں فیصلے کے لیے گیا جو مدینے کا حاکم تھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا کیا میں ان کا حق دبا لوں گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین میں ظلم سے کسی کی دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ابن ابی النضح نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین آیت 38 میں اسی طرح اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک بے نور ہو جائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔